لوگ سننا چاہتے ہیں کہ چھوٹی بچی سغرا مدینے رہ گئی، حضرت حسین کی بیٹی مدینے رہ گئی تھی، بیمار تھی، اس پہ جو رلایا جاتا ہے لوگوں کو، اللہ اکبر، چیخیں نکل جاتی ہیں لوگ. وہ روزانہ باہر نکل کے بیٹھ جاتی تھی، قافلوں کو دیکھتی رہتی تھی، پھر کوفے کے رستے پہ بیٹھ جاتی تھی، مکے کے رستے پہ بیٹھ جاتی تھی، ایک کو پکڑتی، کدائی میرے بابے نو ویکھیا ہووی، علی اکبر موڑ مہاراں، تو من لین دا وعدہ کر گیا سائیں تے تو نہیں آیا، میں تے علی اصغر دے کپڑے سی کے ایسی دردناک اور غمناک اور المناک بیان کیا جاتا ہے. لوگ چیخیں مارتے ہیں تے مزے دی گل اے وے حضرت حسین دی کسی دھی دا نام سغرا ہے ہی کوئی نہیں. مزہ آیا نا. بندہ جھوٹ بولے تو دو بیٹیاں تھیں، فاطمہ سکینہ، دو بیٹیاں، اٹھاؤ کتابیں، بندیالوی کو اپنی طرف سے بات کرو، اٹھاؤ کتابیں، دو بیٹیاں فاطمہ سکینہ، دونوں شادی شدہ ہیں، چاچے دیاں نوواں، اور دونوں کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہاں دکھائی؟ 3 لاکھ بندے حضرت حسین نے مارے تھے کربلا میں. کتنے؟ 3 لاکھ. ایک شیعہ عالم نے کتاب لکھی، اس نے کہا ہر سیکنڈ میں ایک گردن قلم ہو 83 گھنٹے تے 20 منٹ لگتے نے. 3 لاکھ بندے مارن تے کتنا لگتا؟ بندہ درمیانے کوئی نماز نہ پڑھے کچھ نہ کرے تو 83 گھنٹے تے 20 منٹ لگتے نے. لیکن یہاں کون دلیل کو پوچھے جناب؟ کون کتاب کا حوالہ پوچھنے والا ہے؟ جو آئے کہتے چلے جائیں. ایک خطیب کی بات دوسرے خطیب سے ملتی کوئی نہیں. مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑ دیا. مدینہ چھوڑنے کے بعد مسند امامت پہ حسین کی بیٹی سغرا بیٹھی. اور مدینہ مرکز علم تھا. حسین مولا نے تو قیام کر دیا، یزیدیت کر دیا. اب وہاں پہ کوئی مدینے آ کے دین اسلام کا کوئی مسئلہ پوچھتا اور حجت وہاں پہ نہ ہو. یہ ذاکری میں روایت ہے کہ بی بی کو چھوڑ دیا، یہ مصائب تو ہے لیکن اس میں حکمت امام کیا تھی. منبر محمد خالی نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. فرمایا بیٹا آپ اس مسند پہ بیٹھے، میں آپ کو اختیار دے کے جاؤں گا. اور یہ جو آپ ذاکری میں روایت سنتے ہیں کہ 10 محرم وقت عصر بی بی کا ایک خط آیا. آپ نے یہ سنا ہے؟ خط کا مضمون بہت مشہور مضمون ہے. یہ وہ خط ہے لیکن اس خط کے مضمون کے دماغ سے بہت اپنے ٹھیک ہے جس نے پڑھا اسے مصیبت کی وجہ سے پڑھا رنگ بدلا. بی بی نے امام حسین کو 10 محرم کو عین شہادت سے پہلے وہ خط موصول ہوا. جس خط میں بی بی نے لکھا کہ بابا آپ کے جانے کے بعد 10,000 فقہی مسائل پہ میں نے آپ کے اختیار کے مطابق فتویٰ دیا. اور مولا امام حسین علیہ السلام نے بی بی کے خط کا جو جواب لکھا، اس جواب کا جو پہلا لفظ لکھا وہ پہلا لفظ سنیے گا. امام نے جو خط شروع کیا امام نے بنتی کہہ کے نہیں، امام نے کہا السلام علیکہ یا فقیہ اہل بیت. اہل بیت کی فقیہ تجھ پہ میرا سلام. حجت کی واپسی تک جس نے دین اسلام کے کنٹرول کو سنبھال کر رکھا. حسین کی بیٹی معصومہ نہ ہوتی تو مسجد میں کیسے موجود ہے. معالی و سبطین بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جن سے ہمارا ذخیرہ کافی وسیع ہو سکتا ہے. تو
ان میں سے جو اخذ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں مستند تاریخ میں کہ جناب فاطمہ صغریٰ کا وجود ہے۔ بی بی کو مدینہ چھوڑا گیا، اس کے دو اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بی بی مریضہ تھیں، حکم الہی سے مریضہ تھیں، کیونکہ وہ ہم شکل تھیں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے، اور خداوند کریم کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ جو ہم شکل ہو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی وہ ان راستوں میں اور ان دشوار راستوں میں جائے۔ باقی بیویاں بھی جناب زہرا کی اولاد ہیں اور ان کے اقربا میں سے، اور ان کی عفت ہے، عصمت ہے، طہارت ہے، اکرام ہے، تکریم ہے، لیکن اس بی بی کے لیے ایک الگ جو ہے ذکر کیا جاتا ہے۔ سبب یہی ہے کہ ایک تو بیمار تھیں، دوسری ہم شکل جناب زہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ مولا جب روانہ ہوتے ہیں، جب سب کو لے کے جاتے ہیں اور ان بی بی کو جناب فاطمہ صغریٰ علیلہ کو جناب ام سلمہ کے حوالے کرتے ہیں، جب روانہ ہوتے ہیں بیبیاں ملتی ہیں، گریہ ہوتا ہے۔ بی بی ام ہانی مولا کی پھپھی ہیں، مولا امیر کائنات کی بہن ہیں، مولا حسین کی پھپھی ہیں، وہ بھی ملنے آتی ہیں، گریہ ہوتا ہے۔ پھر جناب فاطمہ صغریٰ کی وصیت کرتے ہیں کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ مریضہ ہے۔ لیکن جب یہ قافلہ نکلتا ہے تو بی بی عصا کے سہارے سے آتی ہیں، 2 قدم اٹھاتی ہیں، پھر گر جاتی ہیں، 2 قدم اٹھاتی ہیں، پھر گر جاتی ہیں۔ کوئی مولا حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے مولا آپ کی صاحبزادی پیچھے تشریف لا رہی ہیں، تو مولا جناب عباس کو اور جناب علی اکبر کو بھیجتے ہیں کہ میری بیٹی کو لے آئیے۔ جب لے آتے ہیں تو مولا کہتے ہیں قافلے کو روک دیں اور ایک ایک شخص جس کو یہ ملنا چاہتی ہے ملنے دیں، کہیں میری بیٹی مر نہ جائے۔ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، میں اگر یہاں رو پڑا تو پھر میں بات نہیں کر پاؤں گا، یعنی جگر پھٹتا ہے اس مصائب کو پڑھتے ہوئے بھی، بیان کرتے ہوئے بھی۔ تو بی بی ملتی ہیں بیویوں سے، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی جو والدہ ہیں، 2 روایات ہیں کہ بی بی شہر بانو والدہ ہیں بی بی صغریٰ کی، لیکن یہ چیز ہم بتا چکے ہیں، رد کر چکے ہیں کہ بی بی شہر بانو امام زین العابدین کی والدہ ہیں، اور امام زین العابدین کی ولادت کے 10 دن کے اندر اندر بی بی فوت ہو جاتی ہیں۔ تو بی بی ام اسحاق والدہ ہیں جناب صغریٰ کی، اور بی بی ام اسحاق یعنی والدہ بی بی کی اور جناب زینب اپنے آپ کو محمل سے گرا دیتی ہیں اور گلے لگاتی ہیں، سینے لگاتی ہیں۔ سب کو ملنے کے بعد پھر بی بی اپنی بہنوں سے ملتی ہیں، جناب سکینہ سے ملتی ہیں، جناب رقیہ سے ملتی ہیں۔ ان کو ودا کرنے کے بعد بی بی جناب علی اصغر کو اٹھا لیتی ہیں، اور بہن بھائی کا اتنا پیار تھا کہ جناب علی اصغر کو پھر جو بھی لینے آیا کسی کے پاس نہیں گئے جناب علی اصغر، اور اپنی بہن کے سینے سے لپٹ گئے اور چھوڑ نہیں رہے تھے۔ اور چھوٹی سی یہ شہزادیاں بی بی فاطمہ صغریٰ بھی بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی ہیں، لیکن اتنا پیار تھا بہن بھائی کا کہ ایک دوسرے کو لپکے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں اور چھوڑ نہیں رہے۔ اور جناب علی اصغر خوش ہیں بی بی کی گود۔ سب نے کوشش کی، سب نے کوشش کی۔ پھر ایک روایت یہ ہے کہ بی بی سے واپس لے لیا گیا، ایک روایت یہ ہے کہ مولا نے دعا کی کہ اے اللہ میری بیٹی کو کے اوپر نیند طاری کر دے تاکہ ہم روانہ ہو سکیں۔ تو جب بی بی سے جناب علی اصغر لیا گیا اور یہ قافلہ روانہ ہو گیا، جب بی بی نیند سے بیدار ہوتی ہیں، ایک روایت ہے کہ نہیں بی بی سے لیا گیا اور بی بی روتے روتے غش کر گئیں، اور جب آفاقہ ہوتا ہے تو دیکھتی ہیں کوئی نہیں ہوتا، سب چلے جاتے۔ بی بی گریہ کرتے کرتے جناب فاطمہ الزہرا کی قبر پہ جاتی ہیں اور جناب رسول کریم کی قبر پہ جاتی ہیں، اور اسی گریے میں ہی ان کی باقی جو ایام ہیں زندگی کے وہ گزر رہے ہیں۔ اور ایک دن اتنا شدید گریہ فرما رہی ہوتی ہیں کہ ایک اعرابی وہاں سے گزرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ بی بی کیوں اتنا گریہ کر رہی ہیں، یہ بچی اتنا کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ مولا حسین مظلوم کی صاحبزادی ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کربلا روانہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے کہ بی بی میرے لیے کوئی حکم ہو۔ بی بی کہتی ہیں کہ ہاں اگر تو کربلا جا سکتا ہے تو میرا ایک خط لیتا جا۔ تو وہ کہتا ہے جی میں تو عازم سفر ہوں کربلا کی طرف، میں نے تو جانا ہی عراق ہے، میرا کام ہے، میں آپ کا خط پہنچا دوں گا۔ بی بی خط لکھ کے اس کے حوالے کر دیتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بی بی جناب ام سلمہ کے ساتھ راستے پہ آ جاتی ہیں مدینے میں، اور مکہ جانے والے اور دیگر اطراف کی طرف جو لوگ جانے والے ہوتے ہیں اس میں انتظار کرتی ہیں کہ کوئی عراق کی طرف جانے والا ہو، اور پھر ایک عرابی عراق کی طرف جانے والا ہوتا ہے، اسے پیغام دیتی ہیں کہ میرا خط لیتا جا۔ وہ کہتا ہے سر آنکھوں پہ، میں تو نوکر ہوں خانواد عصمت و طہارت کا۔ اور یہ جب خط لے کے پہنچتا ہے اس وقت کربلا میں عاشور کا دن ہوتا ہے، اور سب
जवानान बनी हाशिम और असहाब शहीद हो चुके होते। ये सकते में आ जाता है कि मैं तो सोच रहा था कि मौला हुसैन की वहाँ हुकूमत होगी, वहाँ सल्तनत होगी। ये इसको होश नहीं होता कि मैं क्या करूं, लेकिन मौला इसे देख लेते हैं, कहते हैं कि तू कौन है, ये सलाम करता है। मौला कहते हैं तू मुझे सलाम कर रहे है, यहाँ तो मुझे कोई सलाम के काबिल ही नहीं समझता। मौला कहता है, वो कहता है कि मैं आपका छोटा सा नौकर हूँ, आपकी बेटी का ख़त लाया हूँ। मौला वो ख़त लेते हैं और खैमों के दरवाज़ों पे आके बीबियों को ख़त सुनाते हैं और हर तरफ से चीखो पुकार और गिरिया होता है। और बीबी के ख़त में ये होता है कि चचा अब्बास और भाई अली अकबर मुझे लेके यहाँ से लेने आने थे, मुझे नहीं ले गए, मेरा सबको सलाम, मेरा उनको सलाम, मेरा उनको सलाम। जो सलाम थे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाशों पे जाके पहुँचाए। और एक रिवायत ये कहती है कि वापसी फिर बीबी की तरफ पैगाम कौन लेके आया, तो एक रिवायत कहती है कि कव्वा, जो परिंदा है कव्वा, इसने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खून में अपने आप को गिलतान किया, अपने परों को गिलतान किया और फिर मदीना की तरफ रवाना हो गया। और इसके जिस्म पर, और वैसे भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का खून का मोजज़ा है कि वो तरोताज़ा रहता है, इसके जिस्म पर भी खून तरोताज़ा रहा। और जब ये मदीना पहुंचता है, दीवार पे आके बैठता है, बीबी अलीला हैं सो रही हैं, ये आवाज़ देता है तो बीबी कहती हैं तू इतना क्यों दर्दनाक आवाज़ निकाल रहा है और तेरे जिस्म पर खून किस चीज़ का? वो कहता है बीबी मैं आपको पुरसा देता हूँ, आपके बाबा को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया। और बीबी की चीखों पुकार बढ़ जाती है, इस इधर उधर से तमाम बीबियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। और बीबी सलामुल्लाह अलैहा की इतनी दर्दनाक कहानी है कि बयान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो लोग ये शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि जी ये कहाँ से पढ़ रहे हैं और इनको नहीं पढ़ना चाहिए, जी इसमें क्या है, इसमें क्या तौहीन है अहले बैत की। बीबी का जिक्र है, किताबों में मौजूद है, मुस्तनद किताबों में भी मौजूद है। और अगर किसी ने जिक्र किया है, किसी ने मसाइब पढ़ा है, किताबों से मिलता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। दुआ है खुदावंद करीम हमें मुहिब्बान अहले बैत में शुमार कराए और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की उजड़ी हुई शहज़ादियों का सदका मोमिनीन के बच्चियों के नसीब अच्छे करे, उनकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।